ابتدائی رپورٹ کے بعد فائنل رپورٹ ہوئی جو مارچ میں کراچی ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں خاتون قیمتی جان جو ہے ضائع ہوئی تھی، اور اس کے اندر پہلے میں اس کا بتا دوں کیونکہ بہت سارے سوال جو ہے آپ کے اس سے متعلق ہوں گے۔ کہ ٹوٹل ہم نے ڈائریکٹ جو اس کے اندر مجرم نہیں ملزم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ ہے 10 اس حادثے کے اندر۔ انڈائریکٹ جو انوالو ہیں وہ ہے 12۔ حالانکہ میں نے جو میڈیا ٹاک کی تھی اس دوران میں وہاں پر رحیم یار خان میں یا اس سائٹ کے اوپر میں نے کہا تھا کہ 18 ہے، لیکن اب یہ میں نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے 22 آدمیوں کو ٹوٹل یہ چارج کیا ہے۔ اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں بہت تھوڑے سے جو ہے چھوٹے افسر ہیں، باقی سارے بڑے افسر ہیں۔ ان کا جہاں تک دیکھیں میں نام نہیں لیتا لیکن اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے جو مجھ کو اسسٹ کر رہا تھا جب میں نے ٹیک اوور کیا، میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ اسی طریقے سے جب گٹے میں باتوں میں جو ہے میں نے ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اچھا بولنے والا ہے، پھر اس نے 1.5 مہینے کے بعد جو ہے اس نے چوری کی۔ آپ یہ دیکھ لیں ذرا کہ 3 مہینے میں لگا ہوا ابتدائی اس کے اندر میں اسی سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کتنا مشکل پروسیس ہے حکومت کے اندر رہتے ہوئے، حکومت کے ادارے میں، کہ اگر وہ کسی کو چارج کرتا ہے تو اس کو ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے لیے کتنا بڑے اس سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی ابتدائی رپورٹ اس آدمی کی آ گئی جس نے میرے اس افسر کو، بہترین افسر کو 10 لاکھ روپے رشوت پیش کی کہ ادھر ادھر کر دو، نہیں ہوا، وہ اس کے خلاف تھی۔ اس کے بعد چونکہ 20 گریڈ کا افسر ہے تو آپ کو پرائم منسٹر کو بھیجنا پڑتا ہے اجازت لینے کے لیے، اس کا بھی پورا ایک پروسیس ہے۔ وہ گئی، وہاں سے وہ اجازت آ گئی۔ اب جو ہے انہوں نے بڑا ایک زبردست 21 گریڈ کا افسر جو ہے وہ کر کے، یہ 20 کا ہے 21 کا ہے، یہ ساری قانون کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب وہ افسر کو میں تقریباً میرا خیال ہے 2 دفعہ کال کر چکا ہوں، اور ایک دفعہ بات بھی ہوئی ہے کہ مہربانی کریں اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، کیونکہ اس سے ہماری سست رفتاری کا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہوئی، آدمی سسپینڈ ہے، اس کو سزا نہیں ملی ابھی تک۔ بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر بھی مختلف ٹیئر ہیں، اور ہم کو اگر قانون کے مطابق سزا دینی ہے تو سارا ڈیو ڈیلیجنس کے مطابق جو قانون کہہ رہا ہے ایک ایک قدم پہ جانا پڑتا ہے۔ اب ساری انکوائریاں کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے اب صرف پنشمنٹ کے سٹیج کے اوپر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 1 ہفتہ زیادہ 1 ہفتہ 15 دن کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے قانونی معاملات ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس سے اجازت لیں، اس سے اجازت لیں، اس سے اجازت لیں۔ اگر ہمارے تک ہو تو ہم 1 دن میں کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن کے اندر وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل 22 ہیں، 3-4 چھوٹے ہیں، باقی سارے بڑے افسر ہیں۔ اس لیے کہ احتساب اوپر سے آتا ہے، نیچے سے نہیں۔ کانسٹیبل کو سزا دینے سے آپ پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جی۔ آئی جی اور ڈی آئی جی کو سزا ہوگی تو تب جا کے یہ ہمارا احتساب کا نظام جو ہے صحیح ہوگا۔ اب جی میں آتا ہوں اس کے اوپر ایک اور جو ہے، چونکہ میں پہلے کئی مرتبہ یہاں سے آپ سے مخاطب ہوا ہوں، آپ نے مہربانی کی یہاں پہ آئے، میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ سیاسی بات ہم نہیں کریں گے، اور خاص کر جہاں پہ 63 قیمتی جانیں چلی جائیں وہاں پہ دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں، صرف اس واقعے سے متعلق۔ لیکن ایک ایسا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز میں عمران خان کے پاس لے کے یہ اعداد و شمار کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سر، اورنج ٹرین کا 1 کلومیٹر میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ ریلوے کے ٹریک کو فوری طور پہ بنایا جائے۔ یہ صرف جسٹیفیکیشن، سیاست نہیں۔ اورنج لائن کا 1 کلومیٹر جو ہے آپ کا $60 ملین میں بنا ہے۔ ٹوٹل کاسٹ اس کی ہوئی ہے 27 کلومیٹر کی 1.6 بلین۔ ایک شیئر کو صرف سرو کر رہا ہے۔
میں پھر بتاتا ہوں $60 ملین پر کلومیٹر، ٹوٹل کاسٹ $1.6 بلین، ایک شیئر کے لوگوں کو سرو کر رہا ہے وہاں ملتان موٹر وے۔ اس کے بنانے کی کاسٹ جو ہے $12 سے $15 ملین، 12 سے $15 ملین ایک کلومیٹر کی، ٹوٹل کاسٹ ہے $4 بلین۔ لینڈ کی ایکوزیشن اس کے علاوہ ہے جو 55 ارب روپیہ ہے، 55 ارب روپیہ ملتان موٹر وے کا، یہ اس کی کاسٹ۔ میں صرف یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ مجھے اگر کل اجازت یہ دی جائے کہ خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں، غلط جو ہے اس کا اثر نہیں لیں گے آپ بھی، کہ اگر ML1 کسی طریقے سے ڈیلے ہے تو میرے افسروں کی مشاورت سے میں پرائم منسٹر صاحب سے جا کے یہ کہہ رہا ہوں، اسد عمر سے بات کی ہے کہ 60 ارب روپے کے اندر، اچھا ملتان موٹر وے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے جیسے سیگمنٹ کو، صرف چھوٹے جیسے سیگمنٹ کو سرو کر رہا ہے، چھوٹے ایک ایسے کو پاکستان کے سرو کر رہا ہے۔ یہاں آپ 3 صوبوں کو سرو کر رہے ہیں، پوری معیشت کو سرو کریں گے، اس سے آپ کی معیشت اٹھ جائے گی۔ آپ ان پٹ کاسٹ جو ہے ایکسپورٹر کی، امپورٹر کی، جتنے بھی آپ کے صنعتی ادارے ان کی کم ہو جائے گی، آپ کا پورا روڈ جو ہے بچ جائے گا، آپ کی ماحولیات بن جائے گی، ریپل ایفیکٹ ہے اس کا، ان لمیٹڈ ایڈوانٹیج ہے۔ اور اس کے لیے مجھے فوری طور پہ کتنے پیسے چاہیے؟ 60 ارب روپیہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں وہی دیکھیں نا، اب اس وقت تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب اگر اس کو ہم اپ گریڈ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تو کل ML1 آئے گا اور اس کی کاسٹ جو ہے اگر 6.4 بلین ہے، 7 بلین ہے، $8 بلین ہے یا $9.2 بلین ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا اور یہ لے کے جا رہے ہیں پرائم منسٹر کو، ہم اپنی پریزنٹیشن بتائیں گے کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ اسی چائنیز کمپنی سے یا ہم خود FWO سے، NLC سے اور دوسرے ٹھیکیداروں سے اسی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہم کم از کم 520 کلومیٹر کا رستہ کوٹری سے لے کر خانپور تک جو خطرناک ہے، اس کو ہم صرف 60 ارب روپے میں ML1 کی اسپیسیفکیشن کے مطابق صرف ٹریک جو ہے وہ نیا بچھا سکتے ہیں۔ اب اس میں ذرا تفریق کریں گے، فینسنگ نہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ٹوٹل ہوگا 1040 کلومیٹر، 520 اور ٹوٹل جو ہوگا اپ اینڈ ڈاؤن 140 کلومیٹر ہم 60 ارب روپے میں، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 400 ملین بنتے ہیں۔ وہ 400 ملین اگر آپ اورنج ٹین کا دیکھیں تو یہ تقریباً 8 کلومیٹر کا اس کا ہے۔ یہ 3 صوبے سرو کریں گے اگر یہ ٹریک جو ہے ہم، اس میں صرف کیا چیز نہیں ہوگی ML1 کا، فلائی اوور نہیں ہوں گے، ہمارے وہی گیٹ لگے ہوں گے، لیکن ٹریک جو ہے باقاعدہ طور پہ نیا ہو جائے گا، جو کم از کم آپ کو 30 35 40 سال تک آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہی ٹریک جو ML1 پر بننے جائے گا، یہی ٹریک ہم آپ خود جو ہے بنائیں گے صرف 60 ارب روپے کے اندر۔ اس کے لیے میں جا رہا ہوں اور آپ بھی دعا کریں اس لیے کہ اس سے انسانی جانیں تباہ ہو جائیں گی اگر ہم اسی طریقے سے اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے۔ اسی چائنیز کمپنی کی پرائس سے ہم 60 ارب روپے میں یہ ٹریک، لیکن اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ML1 میں شامل ہیں وہ نہیں، لیکن سیفٹی کے لحاظ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے آپ فوری طور پہ یہ کر دیں۔ اب سر اب اس ایکسیڈنٹ پہ میں خصوصی طور پہ آتا ہوں، پھر میں آپ کے جوابات لوں گا انشاءاللہ۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پہلا ڈیریلمنٹ ملت کا 3:38
सेकंड टू सेकंड जो है हमारे पास ब्लैक बॉक्स है जो हमने वो ले लिया है। जाहिर है कि इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता। दोनों ट्रेनों का ब्लैक बॉक्स हमने ले लिया है। उस पे आपके एफडीआईआर के इंस्पेक्टर जो सबसे बड़ा अफसर है, इंडिपेंडेंट है, वो इंशाअल्लाह ताला जो है उसको एक एक चीज को देखेगा। जो उसमें सफर कर रहे थे, जो उसको देख रहे थे, सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला जो आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन उसके अंदर हमें 3 वीक से 4 वीक कम से कम जो है वो लगेंगे। सर, इसके अंदर जब ये 12 बोगियां जो हैं डिरेल हुई हैं, असल वजह एक्सीडेंट की वो है। मैं फिर एम्फेसाइज करता हूं, बारीकी से कहता हूं ताकि आप कोई मतलब हमें कोई गलतफहमी न रहे। 12 बोगियां डिरेल क्यों हुई, ये एक्सीडेंट की वजह है। बदकिस्मती क्या है, और ये पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है ऐसा। इससे इतनी कीमती जानें जाया न होती। 1990 के अंदर 3 ट्रेन के एक्सीडेंट आपके अखबारात मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे, याद होगा उनको, बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था। क्या इन 12 में 5 जो बोगियां थी वो, ये 2 ट्रैक हैं, एक अप एक डाउन। ये जो मिलत का बोगियां हैं ये शिफ्ट कर गई उसके ऊपर, दूसरे ट्रैक के ऊपर, उस ट्रैक पे आ गई। और मैं अब बिल्कुल वजाहत के साथ आपको कह दूं कि कोई गलतफहमी नहीं हो कि इनका जो सरहद वो है उसका और इसका सिर्फ मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट का वक्त है कि वो एकदम से आई। उसकी वजूहत हम देख रहे हैं कि अब इसके अंदर जितनी भी आप बातें करेंगे, लेकिन टाइम इतना लिमिटेड है। बाकायदा मैंने खुद देखे हैं कि ट्रैक के ऊपर उसकी ब्रेक के निशानात हैं। ये डिटरमिन मैं नहीं कर सकता। सुबह का वक्त है, अंधेरा है, लाइट कोई नहीं, हमें बहुत सारी और चीजें करने की जरूरत थी, अब कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं की, करनी चाहिए थी। लेकिन अब आप खुद देखें कि हो सकता है कि 1 मिनट से भी कम का वक्त हो, चंद सेकंड हो, जिसके ऊपर डिरेलमेंट होती है, लोग बाज नीचे जंप करते हैं, उसमें अक्सरियत जो है ये शहीद हुए हैं, और ऊपर से जो है दूसरी ट्रेन आ जाती है। इसलिए उनको संभलने का कोई मौका नहीं मिला। दूसरे सरहद वाले को, सर सैयद को माफ करना, सर सैयद के जो ड्राइवर था उसको कोई मौका नहीं मिला, और जिसकी वजह से जो है ज्यादा कीमती जानों का जो है वो नुकसान हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, आप तो खैर टीवी पे देख रहे थे, मैं तो हर एक चीज को कि जिस तरीके से, और मैं उन तमाम रेस्क्यू में शामिल, जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस थी, रेंजर्स थे, सिविल सोसाइटी थी, लोगों ने यकीन करें खुद अपने ट्रैक्टर और गाड़ियां लाई, खाना लाया, किसी चीज को कोई वो नहीं थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक ने दिल खोल कर जो है वहां पे खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए कि वहां पे कोई रास्ता भी नहीं था जाने का। अब इसमें एक और फैक्टर भी है जिसको मैं अभी तक अभी तक डिटरमिन कर चुके हैं। ट्रैक है 1971 का, उसको वही 20, 25, 30 साल के अंदर जो है उसको दोबारा अपग्रेड करना चाहिए था, नहीं हुआ। स्लीपर जो है वो 2003 के हैं, लेकिन अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट में हमने सारा टेस्ट किया है, ट्रैक भी ठीक है और स्लीपर भी, यहां तक कि अगर स्लीपर को माइनस जो है उसको करें तो तकरीबन 5 से 7% ये बता रहे हैं कि उनमें कमी है। 20% तक चल सकता है,
آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ اگر 20% تک آرام سے چل سکتا ہے، اور یہ جو سلیپر تھے یہ صرف 5 سے 7% ان میں کمی تھی، ڈیفیشنسی تھی، تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ایک بڑا فیکٹر ہم نے دیکھا ہے کہ ریسکیو ہماری جو ٹرین ہے، یہ عموماً جو ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے، کیونکہ ہر وقت سٹارٹ تو نہیں ہوتی، اس کو سٹارٹ کرنا، اس کو موشن میں لانا، یہ تقریباً اس کے اوپر 45 منٹ جو ہے یہ لگتے ہیں۔ اگر وہ ٹائم 45 منٹ بھی ڈالیں تو ہم نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ تقریباً 1.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے قریب جو ہے یہ لیٹ آئی۔ اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے، جو اس کے اندر ذمہ دار ہوگا he has to pay for it, that head has to be rolled۔ اس لیے ایک تو ابھی ابتدائی رپورٹ کے اندر یہ آ گیا کہ ہماری ریسکیو پہلی جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے، دوسری جو ہے اس نے دوسری طرف سے آنا تھا، وہ ٹائم پہ ہے، ٹائم پہ پہنچی ہے۔ سب سے ایک اور کمی ہے، موقع کے اوپر فوری طور پہ ایک ابتدائی رپورٹ سے پہلے بھی ایک جائنٹ سرٹیفکیشن ہوتی ہے، جائنٹ سروے ہوتا ہے ہمارے آفیسرز کا۔ یہ نارمل روٹین ہے، ہمارا سٹینڈرڈ ہے، میرے آنے کے بعد نہیں، یہ پہلے سے ہیں۔ اس کے اندر بھی بہت بڑے فالٹ ہیں کہ جائنٹ سرٹیفکیٹ کو بالکل کلیئر کرسٹل جو ہے ہونا چاہیے تھا کہ کس نے کیا کیا، کیا حالت تھی، وہ بھی آئی واش کے طور پہ جو ہے بنایا، اور جس نے بنایا ہے ہی ہیز ٹو پے فار اٹ، کیونکہ 63 قیمتی جانیں، ریلوے کی بدنامی۔ گھنٹوں لیٹ آیا ہے اور اس میں بھی اعتراض آ رہا ہے۔ وہ جو ہے نہیں سر، یہ دوسرا ہے، یہ آفیسر فوری طور پر پہنچے ہیں، ایسی بات نہیں سر، نہیں۔ جائنٹ سرٹیفکیشن جو ہے یہ موقع کے اوپر جو افسر پہنچتے ہیں یہ وہ بناتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ساری چیزیں خود دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر کے اندر جو ہے کیا کنڈیشن ہے اس وقت، اس کے اندر کافی فالٹ ہیں۔ سر جو حادثے کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک تو آپ کا بھی افسر ہی موقع پہ اب تھا، آپ کی 3 گھنٹے کے بعد تو ٹرین پہنچی، آپ اگر مجھے بات کرنے دیں پورے، یا یہ ہے کہ پھر میں آپ کو سوالات لیکچر تو نہیں سن رہے نا آپ سر، یہ بتائیے کوچ نمبر 10 کے اندر کوچ نمبر 10 کے اندر جو ہے 2 منٹ ہے 14 کوچ نمبر 10 کے اندر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سواتی صاحب۔ سر جی، کوچ نمبر 10 کے اندر کوچ نمبر 10 کے اندر جو ہے وہ پورا پاکستان بفر جو ہے وہ مسنگ تھا۔ 5 گھنٹے ریلوے افسر کہاں پہ تھے، ریلیف ٹرین کہاں پہ تھی؟ کوچ نمبر 10 جو ہے اس کے اندر بفر جو ہے وہ مسنگ تھے، اس کے بورڈ جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اس کو پہلے سن لیں، اس کا جواب میں دوں گا، میں جا تو نہیں رہا جی۔ ٹرسٹ بار جو ہے آپ کے ٹرسٹ بار جو ہے وہ ہینگنگ تھے، اور کراچی کا ڈیلے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ پیسنجر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جب کراچی سے ملٹ ٹرین جو ہے چلی ہے تو اس کے اندر جو ہے ڈبے ہل رہے تھے، نارمل روٹین کے مطابق نہیں، زیادہ روٹین کے مطابق۔ میرا یہ جاننا آپ کا انتہائی ضروری ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ ہم نے اس کو ان کا ایویڈنس بھی ہم نے لے لیا ہے کہ کون کون سے پیسنجر کیا کیا جو وہاں پہ زخمی تھے۔ ہم نے 4.2 ملین ٹکٹ جو ہے 7 تاریخ کے ریفنڈ کر دیے ہیں، 10 ملین جو ہے ہم نے 8 تاریخ کے جو ہے یہ ریفنڈ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اور ایک چیز پائی گئی ہے وہ یہ تھا کہ جو جائنٹ تھا وہ جائنٹ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو جو ڈیٹیل کے اندر جو ٹیکنیکل اس وقت ابتدائی رپورٹ ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے
اب جو ہے میں آپ کے جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ 63 افراد جام بحق ہو گئے, 107 زخمی ہو گئے. یہ بتائیے حادثے کے 5 گھنٹے تک ریلوے کا کوئی افسر موقع پہ نہیں ہے, ریلوے کا کوئی افسر میڈیا کے لیے اویلیبل نہیں ہے. آپ کی ریسکیو ٹیم, آپ کی ریلیف ٹرین یہ بھی وہاں 4-5 گھنٹے بعد پہنچی ہے. ریلوے مطلب کیا اس کو بند کر دیں یا اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں؟ کوئی بندہ لائن پہ نہیں ہے, کوئی بندہ بتانے کو تیار نہیں ہے. میڈیا آپ وہ خاموش تھا. یہ کس وقت پہنچے تو وہاں سے جو اس کا پروسیجر وہاں چلے گئے گھوٹکی تک. تو پوائنٹ آفیسر گھوٹکی میں کچھ آفیسر ریلیف ٹرین کے ساتھ تھے. ڈی ایس اپنی ٹیم لے کے بائی روڈ گیا, مگر روڈ کا جو ٹائم لگتا تھا سکھر سے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر نکل گئے روڈی سے. مگر جو ٹائم لگنا ہے روڈ پہ یا جو ایکسس تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ وہاں اندر جو کچرے روڈ تھا وہ 1-1.5 گھنٹہ وہاں اندر لگ گیا. امیڈیٹلی وہ اپنے ٹائم پہ نکل گئے تھے. مگر جو ٹائم لگنا ہوتا ہے ٹریولنگ میں, کیونکہ وہاں موقع پہ افسر تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ کہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہو. جتنا ٹائم لگتا آپ دیکھ لیں نکلے کس ٹائم میں, اور پہنچنے میں جو سکھر سے نکلے ہیں وہ تقریباً آپ کی بات ٹھیک ہے, پہنچنے میں ٹائم لگا, لیکن اگر وہ وقت پہنچ جاتی ہے, آپریشن پراپر ٹائم پہ شروع ہو جاتا, تو وہ جو لوگ اندر پھنسے رہنے کی وجہ سے جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ بچت ان سے ہو سکتی تھی, ان کو ریلیف ٹائم پہ پہنچایا جا سکتا تھا. اس میں صرف تھوڑا جو ریلیف کا تھوڑا جو ڈیلے ہوا ہے گھوٹکی اسٹیشن پہ جو ریلیف ٹرین کو مارشلنگ کرنے, تو اس کی انکوائری آلریڈی منسٹر صاحب نے مارک کر دی ہے. باقی جو ٹائم ادھر ریلیف ٹرین نکلی بھی ٹائم پہ, وہاں آفیسر بھی ٹائم پہ وہاں سے نکل گئے تھے. مگر روڈ ٹریولنگ میں ٹائم سوال کا جواب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میڈیا کے لیے کوئی آفیسر اویلیبل نہیں تھا, پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا, سی او پاس ہوتے تو تیار نہیں ہے. اور کس کا نام لیں سر؟ یہ انکوائری کا حصہ ہے جو اس کے اندر ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں ہم یہ ڈٹرمنٹ کر رہے ہیں کس وقت وہ پہنچے, کس وقت ان کو پہنچنا چاہیے تھا, راستہ کتنا ان ایسیسیبل تھا, یہ ساری چیزیں ہم خود ڈٹرمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ڈویژن جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ایشو کر دیتا ہے. یہ واحد ایکسیڈنٹ ہے جس کا جوائنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے 24 گھنٹوں کے بعد ایشو ہوا ہے, اور اس میں بھی کنٹراڈکشن ہے. PWI میرپور میتھیلو کچھ کہہ رہا ہے, جوائنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سر کچھ کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے اندر جو اناملیز ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں گے, اور جب آپ کی فائنل رپورٹ آئے گی جو نہیں دیکھیں ساری چیزیں اسی وقت سیل ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں اس وقت سیل ہو جاتی ہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اگر پہلی اس کے اندر 22 افراد جو ہیں اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. حالانکہ ابتدائی جب رپورٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ کے خدشات یہی تھے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں جس نے غفلت کی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا ذمہ دار بنائیں گے. ٹرینوں کے ساتھ, میل ایکسپریس کے ساتھ جو 70 کوچیں پیریاڈک اوور ہالنگ اوور ڈیو ہیں وہ ابھی تک ساتھ چل رہی ہیں. آپ نے خود ان کا بتایا اس میں بفر کا ایشو تھا, اس میں کپلنگ کا ایشو تھا, چیزیں تھیں. تو وہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ کوچیں آپ کی اوور ڈیو ہیں, اس کی مینٹیننس نہیں ہے, اور آپ چلا رہے ہیں. کوئی بھی کوچ اوور ڈیو نہیں تھی. اس پورے آپ کے اپنے سر آرگومنٹ سر آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے 70 کوچیں اوور ڈیو ہیں. سر جو سوال آپ کا ہو ہم لے رہے ہیں, ہم ریکارڈ بھی باقاعدہ طور پہ آپ کے سوالات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی جو اس کے جو تحقیق کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی بچ نہیں سکتا. اصل یہ بات ہے کہ یہ ریلوے آپ کی جائیداد ہے, آپ کی پراپرٹی ہے, پاکستان کی پراپرٹی ہے, اور اس کے اندر جتنے افسر کام کر رہے ہیں آپ اتنی بڑی بڑی تنخواہ ان کو عزت دے رہے ہیں, اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کام ذمہ داری سے کریں, اور جو نہیں کرے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے ایسی پھکی دی جائے گی کبھی تک یاد کرے گا انشاءاللہ تعالی. جو ذمہ دار ہوگا سب کو سزا دیں گے. آپ کے وزیر اعظم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے منسٹر کو فوراً ریزائن دینا چاہیے تاکہ تحقیقات غیر جانبدار طریقے سے ہو. کیا آپ استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, اعلان کرتے ہیں؟ اگر
میرا استعفیٰ جو ہے اس کا نیا عمل بدل ہے، تو بسم اللہ. میں نے تو اسی وقت جو ہے جب میں نے ٹاک وہاں پہ میڈیا ٹاک کیا اس کے اندر بھی یہ بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی بحیثیت منسٹر کے کسی طریقے سے بھی اس تحقیق کے اندر حائل ہو سکتا ہے، اس کو ٹیمپر کر سکتا ہے، بلکہ سر موجودہ وزیر کی موجودگی میں تحقیقات ہو ہی نہیں سکتی، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. کیا آپ اپنے وزیر اعظم کی بات نہیں مانتے؟ میری آپ گزارش ذرا سن لینا. میں نے عمران خان صاحب کی بات نہیں مانتے. آپ لوگوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا، آج بڑے جذباتی. کوئی بات نہیں. دیکھیں آپ نے اس وقت بھی اپریشیٹ کیا کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ اس کا نیا عمل بدل ہے، اگر یہ 63 قیمتی جانوں کو اور 20 زخمی ہونے کا نیا عمل بدل ہے تو بسم اللہ. اگر میرے استعفیٰ دینے سے ان کے زخم جو ہے اس پہ مرہم رکھا جا سکتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. ایک منٹ پھر آپ کے پاس رپورٹ آپ کو ملی ہے، اس کا کوئی ذمہ دار آپ نے ٹھہرایا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو تیز گام کا سامنے ہوا تھا جس میں تبلیغی جماعت کے کچھ 60-70 افراد گھس گئے تھے. سر آپ اس پہ مرکوز کریں. تحقیقات آئی ہے تو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے خدائی رپورٹ میں یا نہیں؟ دوسرا، ریلوے کا افسر ریلوے کے خلاف انکوائری کرے گا، کیا وہ انکوائری غیر جانبدارانہ ہوگی؟ بڑا اچھا کوشچن ہے یہ. دیکھیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بند کر دیں، یہ بیٹا نہیں ہو رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ FGIR، میں ساروں کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگ بھی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، کہ وہ چونکہ ریلوے کا افسر ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر، سری لنکا کے اندر، یہ سارے ممالک کے اندر جو ہے ایک سسٹم کریٹ کیا گیا ہے، اور ود ان ریلوے منسٹری جو ہے اس کو ایک الگ، جس طریقے سے ایک عدالت کا جج ہوتا ہے، یہ بالکل وہی رول ادا کرتا ہے. لیکن میں نے یہ خود فیصلہ کیا ہے، اور آج صبح فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی یہاں پہ مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے 9:30 بجے 10:30 بجے میرے حال پہنچے ہیں یہاں پہ، اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آرمی کے کسی منجے ہوئے اچھے افسر جو تحقیقی کام کے اندر مہارت رکھتا ہو، اس کے علاوہ مجھے ایک اور آدمی جو ہے ملا ہے جو جتنی ایویشن منسٹری ہے اس کے اندر اس قسم کی تحقیق کرتے ہیں. تو میں 1 یا 2 افسر، یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر مجھ کو اعتراض ہے، کیونکہ ایک سسٹم آپ کے قانون نے، آپ کی پارلیمنٹ نے بنا کے دیا ہے، آپ کے بورڈ نے بنا کے دیا ہے. لیکن اس کی اوور سائٹ کے لیے میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 انڈیپینڈنٹ جو ہے ان کو بھی ساتھ رکھوں، اس لیے کہ ریلوے کے متعلق، ریلوے کی تحقیق کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر صرف ریلوے کا آدمی جو ہے وہ ملے گا، لیکن اس کے بہت سارے اور کنٹورز ہیں، ان کی اوور سائٹ کے لیے ضروری ہے کسی قسم کا ایک ٹاپ کا ٹیکنیکل افسر جو باہر سے ہو. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً جو ہے 2 آدمی مقرر کر رہا ہوں. ایک تو ضرور کروں گا، اور ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا ہو، کیونکہ بہت ساری ایسی ہم نے اس سے پہلے انکوائریز کی ہیں جو بڑی اچھی جو ہے ان کا بڑا اچھا جو ہے اس کا امپیکٹ پڑا ہے. تو میں یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ.